السلام علیکم دوستوں، ہم نے گزشتہ ویڈیو میں ایک وی بلاگ ہم نے جب کیا تھا تو اس میں ایک فیکٹ بیان کیا تھا لیاقت علی خان جو پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر تھے، ان کے بارے میں ایک یہ بات کی جاتی ہے کہ پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد امریکہ کی طرف سے اور روس کی طرف سے بیک وقت انویٹیشن آئی تھی لیاقت علی خان صاحب کو بینگ پرائم منسٹر کہ وہ ان ممالک کا دورہ کریں، اور ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوا کہ لیاقت علی خان امریکہ چلے گئے اور روس کی انویٹیشن کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ یہ واقعی سوال تو بہت بڑا ہے، اور بعض لوگ تو یہ کلیم کرتے ہیں کہ پہلے روس کی طرف سے انویٹیشن آئی تھی اور بعد میں امریکہ کی طرف سے انویٹیشن آئی تھی، اور لیاقت علی خان نے پہلے والی انویٹیشن روس کی جو ہے اس کو پینڈنگ کر دیا اور امریکہ کی طرف سے جو دعوت نامہ آیا تھا دورے کا اس کو قبول کر لیا۔ یہ ایک اتنا بڑا جھوٹ ہے پاکستان کی جو ہسٹری لکھی جاتی ہے، اور جو ہماری جو نئی جنریشن ہے خاص طور پہ، اور جو مڈ جنریشن جو گزری ہے اس کو بھی یہی تاثر دیا گیا تھا کہ جیسے پاکستان بحیثیت قوم امریکہ کی طرف مائل ہے، اس لیے کہ اس کی بنیاد جو ہے وہ لیاقت علی خان نے، یا ابتدائی ایام میں جو ہماری بیوروکریسی تھی اس وقت یہ سیٹ کر دی گئی تھی کہ پاکستان کی توجہ اور پاکستان کا رجحان امریکہ کی طرف رہے۔ ایسا نہیں ہے، اصل میں اس کے لیے تھوڑے سے آپ کو حقائق جو ہیں وہ جاننے کی ضرورت ہے۔ ہوا یہ تھا کہ پاکستان جب وجود میں ایک آزاد مملکت کی حیثیت سے وجود میں آ گیا تو سب سے پہلے جن ممالک نے پاکستان کو ایز این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ایکسیپٹ کیا تھا، امریکہ بھی اس میں شامل تھا۔ اور یہ بڑی حیرانگی والی اور دلچسپ بات یہ ہے کہ 14 اگست 1947 کو فرسٹ نیشنل ڈے کی جو انڈیپینڈنس ڈے سیلیبریشنز تھیں، اس میں امریکہ نے اپنے سفیر کو کراچی میں بھیجا تھا کہ آپ وہاں پر جائیں، اس تقریب میں شرکت بھی کریں، اور سرکاری سطح پر امریکہ کی طرف سے ایک سفیر کو تعینات کر دیا گیا پاکستان میں۔ یہ وہ بنیاد تھی جس کے تحت پاکستان اور امریکہ کے درمیان سفارتی تعلقات جو ہیں وہ قائم ہوئے تھے۔ اس کے بعد چونکہ دونوں اسٹیٹس انڈیا اور پاکستان بیک وقت وجود میں آئے تھے، اور وہاں پہ پرائم منسٹر موتی لال نہرو تھے، یہاں پہ لیاقت علی خان تھے، تو لیاقت علی خان کو جب یہ انویٹیشن آئی تھی امریکہ کی طرف سے، اس وقت جب نہرو صاحب کو یہ انویٹیشن آئی تھی، اس میں ایک گیپ ہے۔ یہ بہت بڑا فیکٹ ہے جو کہ آپ سب کو جاننے کی ضرورت ہے۔ ہوا اس طرح کہ اکتوبر 1949 میں 1949 میں موتی لال نہرو نے وزٹ کیا تھا امریکہ کا بحیثیت وزیر اعظم بھارت، تو اس کے بعد پاکستان کو بھی امریکہ کی طرف سے ایک انویٹیشن جو ہے وہ تو آئی ہوئی تھی، اور وہ بھی جون 1949 میں ہی آئی تھی۔ تو اس کے بعد نہرو جو ہیں وہ تو چلے گئے دورے پہ۔ لیاقت علی خان جو ہیں پاکستان میں ایڈمنسٹریٹو اور یہاں پہ مہاجرین کے جو مسائل تھے اس قدر تھے، اس کے اوپر الگ ایک بلاگ بنایا جا سکتا ہے کہ کسی بھی صورت میں پرائم منسٹر ملک سے باہر جانے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ زمینوں کے کلیم ہیں، ایڈمنسٹریٹو میٹرز ہیں، اکنامک میٹرز ہیں، بینکنگ کے مسائل ہیں، مہاجرین کے مسائل ہیں، قیام پاکستان کے فوراً بعد جو بڑے بڑے مسائل تھے ان کا سامنا تھا، جس کے لیے پرائم منسٹر لیاقت علی خان کو ہر صورت میں ملک میں رہنا بہت ضروری تھا، اور وہ ملک سے باہر نہیں جاتے تھے، اور اس کے اوپر بہت ڈیبیٹ بھی ہوئی تھی کہ ہمیں انویٹیشن آئی ہوئی ہے پاکستان کی طرف سے، پرائم منسٹر کو جانا چاہیے۔ لیکن یہ جو حقائق کو مسخ کر کے بیان کیا گیا ہے، یہ کلیم بہادر ایک رائٹر ہیں، انڈین رائٹر ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا ڈیموکریسی ان پاکستان۔ اس کتاب میں کلیم بہادر نے یہ لکھا ہے کہ جب نہرو امریکہ چلے گئے تو اس کے بعد رشیا کو یہ محسوس ہوا کہ یہاں پہ بائی پولر پالیٹکس اور سپر پاورز کے درمیان جو مزید محاذ بنے گا، اس کے وجہ سے جلد از جلد ہمیں پاکستان کو انویٹیشن دے دینی چاہیے۔ تو کلیم بہادر کا یہ کلیم ہے، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں اپنی کتاب میں، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ رشیا نے انویٹیشن جو ہے وہ بھیج دی پاکستان کو، اور پاکستان نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور جب امریکہ کو یہ پتہ چلا کہ روس نے پاکستان کے پرائم منسٹر کو بلایا ہے، تو امریکہ نے لیاقت علی خان کو بھی جلدی میں ایک انویٹیشن بھیج دی، اور جس کو لیاقت علی خان نے بہت جلد ایکسیپٹ کیا، اور بہت جلد وہ امریکہ چلے گئے۔ انہوں نے یہ ورڈ یوز کیا کہ ویری کوئکلی ہی ایکسیپٹڈ دا انویٹیشن بائی دا یونائٹڈ اسٹیٹس
اینڈ موو ٹو یونائٹڈ. یہ بالکل جھوٹ ہے. یہ ایک کتاب کا حوالہ ہے. اور پھر یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ خریدنا پڑے گا کہ کیا لیاقت علی خان کو جو انویٹیشن آئی تھی رشیا سے اس کی ڈیٹ کیا تھی, اور وہ ہمارے کراچی میں وہ پہنچی ہوگی. ڈیفینیٹلی پاکستان کا کوئی سفارت خانہ وہاں پہ روس میں ماسکو میں بنا ہوگا, بذریعہ سفیر انویٹیشن آئی ہوگی یا ٹیلی فون کال کی ہوگی یا انہوں نے براہ راست دفتر خارجہ کو کوئی خط لکھا ہوگا انویٹیشن کا. امریکہ کی انویٹیشن تو آن ریکارڈ موجود ہے, رشیا کی انویٹیشن جو ہے اس کا ریکارڈ ہم کہاں سے تلاش کریں گے؟ اس کے لیے پاکستان کے بین الاقوامی شہرت یافتہ ایک سفارتکار ہیں جمشید مارکر, حال ہی میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, غالباً 96 ایئرز کی ایج میں ان کی وفات ہوئی ہے. جمشید مارکر یہ پاکستان کے بہت منجے ہوئے سفارتکار تھے, اور گنس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ان کا نام ہے کہ دنیا کے کسی بھی ملک کی طرف سے سب سے زیادہ ممالک میں سفیر رہنے کا اعزاز جمشید مارکر کے نام پہ 32 سے زائد ممالک میں انہوں نے پاکستان کی نمائندگی کی ہے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے کور پوائنٹ, دی کور پوائنٹ. وہ کرکٹ کو بہت پسند کرتے تھے, کرکٹ کی کمنٹری بھی کئی دفعہ انہوں نے انگلش میں کی ہوئی ہے. تو انہوں نے اپنی بک میں یہ لکھا ہے کہ کور پوائنٹ میں نے اس لیے لکھا ہے کہ کور کرکٹ کا جو میدان ہوتا ہے کھیل کا, اس میں فیلڈ کے سلپ ہے, گلی ہے, لانگ آف, لانگ آن, وکٹ کیپر ہے, اس میں کور پوائنٹ پہ ایک پلیئر کو کھڑا کیا جاتا ہے. کور پوائنٹ پہ کھڑا ہوا پلیئر جو ہے وہ اپنے علاوہ اپنے 10 پلیئرز کو بھی دیکھ سکتا ہے, 2 امپائرز کو بھی دیکھ سکتا ہے, اور جو 2 بیٹسمین بیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھ سکتا ہے. یعنی کہ کور پوائنٹ پہ کھڑا وہ فیلڈر واحد فیلڈر ہوتا ہے جو کرکٹ کے تمام کھلاڑیوں کو بیک وقت دیکھ سکتا ہے. اس لیے انہوں نے یہ بک کا نام رکھا کور پوائنٹ. انہوں نے یہ اس لیے رکھا کہ انہوں نے پاکستان کی پوری ہسٹری کو کور پوائنٹ کی پوزیشن پہ کھڑے ہو کر دیکھا ہوا ہے. وہاں پر انہوں نے یہ ڈسکس کیا اپنی بک میں کور پوائنٹ میں. جمشید مارکر یہ کہتے ہیں کہ میں رشیا میں پاکستان کی امبیسی میں سفیر تعینات تھا, اور میرے بھی یہ ذہن میں سوال آتا تھا کہ اس چیز کو دیکھا جائے کہ رشیا کی طرف سے جب انویٹیشن آئی تھی تو ہماری گورنمنٹ نے اس کو فوراً قبول کیوں نہیں کیا تھا, اس کی کیا وجہ تھی. جمشید مارکر نے لکھا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی امبیسی جو ماسکو میں تھی اس کا سارا ریکارڈ نکالا, اور جتنے بھی آفیشیل لیٹرز تھے گورنمنٹ آف رشیا کی طرف سے, USSR کی طرف سے, وہ نکالے, اور ان میں انویٹیشن ان کو نہیں ملی. پھر انہوں نے گزٹ آف پاکستان میں رابطہ کیا, اور گزٹ آف پاکستان میں اس انویٹیشن لیٹر کو تلاش کرنے کی کوشش کی کہ وہ لیٹر کس کی طرف سے لکھا گیا, پرائم منسٹر کی طرف سے, پریزیڈنٹ کی طرف سے, فارن آفس جو تھا رشیا کا, روس کا, ان کی طرف سے آیا ہوگا, کوئی ایلچی لے کے آیا ہوگا. تو گزٹ آف پاکستان میں بھی روس کی طرف سے پاکستان کو دی گئی انویٹیشن کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں تھا. اس کے بعد انہوں نے تھوڑا سا ایک اور یہ کوشش کی جمشید مارکر نے کہ کیوں نہ اس کو جو رشین آفیشیل ڈاکیومنٹس اور کرونیکلز کی جتنی ہسٹری ہے اس کو تلاش کیا جائے. جمشید مارکر نے یہ لکھا ہے کہ میں نے بحیثیت سفیر رشین فارن منسٹری کو یہ ریکویسٹ کی کہ پاکستان کو بھیجی گئی جو انویٹیشن لیاقت علی خان کو بحیثیت پرائم منسٹر ٹو وزٹ رشیا تھا وہ مجھے دکھایا جائے کہ وہ کب کی چیز ہے. تو یہ بات اتنی حیران کن نکلی. جمشید مارکر نے کہا کہ رشیا کی فارن منسٹری میں پاکستان کی انویٹیشن ان دنوں میں جو ڈسکس کی جا رہی ہے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب امریکہ نے پاکستان کے وزیر اعظم کو دعوت نامہ دیا تھا دورے کا, اس وقت روس نے وزیر اعظم پاکستان کو دورہ روس کی دعوت نہیں دی تھی. تو سچ کیا نکلا؟ سچ یہ نکلا کہ امریکہ کی طرف سے بیک وقت 2 انویٹیشنز دی گئی تھیں, پاکستان کو بھی دی گئی, ہندوستان کو بھی دی گئی. ہندوستان کی طرف سے جواہر لال نہرو جو ہیں وہ اکتوبر 1949 میں چلے گئے. لیاقت علی خان جو ہے وہ اپنے انٹرنل میٹرز اور ایڈمنسٹریٹو اور مینیجریل جو مسائل تھے پاکستان جو 9 زائدہ مملکت تھی اس کی سیٹنگ میں مصروف تھے. دفاتر نہیں تھے, برانچز نہیں تھی بینکس کی, بلڈنگز نہیں تھی. تو ان میں اس قدر وہ مصروف تھے کہ انہوں نے کافی ٹائم لیا. کتنا؟ 1 سال ٹائم لیا, اور 1 سال کے بعد پھر یہ مئی 1950 میں لیاقت علی خان نے دورہ کیا امریکہ کا. یہ ہے سچ. جھوٹ کیا ہے؟ جھوٹ یہ ہے کہ امریکہ نے اور رشیا نے برابر یا رشیا نے پہلے پاکستان کے وزیر اعظم کو دورے کی دعوت دی تھی, اور وزیر اعظم پاکستان لیاقت علی خان نے روس کی دعوت کو ٹھکرا کر امریکہ کا دورہ کیا تھا. یہ ہے جھوٹ.
تو ہماری یہ خواہش تھی کہ ہم اس ٹاپک کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، ان حقائق کو پیش کریں۔ میری بہت خواہش ہوگی جو لوگ اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں، آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں، وہ ڈیموکریسی ان پاکستان، کلیم بہادر نے بک لکھی ہے، انڈین رائٹر نے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ انڈین رائٹر ہے، انڈیا میں رہ کے پاکستان کی ڈیموکریسی کے اوپر بک لکھ رہے ہیں اور پاکستان کی ہسٹری بیان کر رہے ہیں۔ بہرحال ایک وہ بک ہے اور دوسری بک ہے کور پوائنٹ، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی یہ پبلیکیشن ہے، 4-5 سال پہلے یہ پبلش ہوئی تھی، کور پوائنٹ بائی جمشید مارکر۔ ان دونوں کتابوں کا تقابلی جائزہ ضرور لیں، اور اگر آپ کو کلیم بہادر کی بک جو ہے یا بہادر کلیم، ان کی بک اگر آپ کو میسر نہیں ہے تو کم از کم پاکستان کے آڈینس جو ہے، پاکستان کے لوگ جو ہیں، وہ دی کور پوائنٹ کا مطالعہ ضرور کریں۔ اس میں اور بھی بہت زیادہ حقائق ہیں، لیکن سب سے بڑا جو جھوٹ اور کنفیوژن کریٹ کی گئی پاکستان کی جنریشنز میں کہ لیاقت علی خان نے روس کی دعوت کو ٹھکرا کر امریکہ کی طرف دورہ کیا تھا، یہ بالکل جھوٹ ہے، اور یہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے تھے۔ مزید حقائق لے کر ہم آپ کے پاس اگلے وی بلاگ میں ضرور آئیں گے۔ اپنے کومنٹ سے بتائیے گا کہ ہمارا یہ جو فیکٹ فائنڈنگ ایک پروگرام ہے، یہ آپ کو کیسا لگا۔ بہت شکریہ۔